بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اس میں موجود ہر جاندار کو اللہ پاک ہی رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، یعنی پہلے 10 دنوں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرا عشرہ اس کا مغفرت ہے، جس میں اللہ تعالی روزہ دار کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور تیسرا عشرہ یعنی آخری عشرہ نجات کا ہے، جو جہنم سے چھٹکارے کا باعث بنتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور جس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور جو حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔ میرے محترم ناظرین، یاد رکھیں قرآن اللہ کی رحمت ہے تو پاکستان بھی اللہ کی رحمت ہے۔ رمضان انعام الہی ہے تو پاکستان بھی قدرت کی طرف سے ہمارے لیے انعام سے کم نہیں۔ روزے تحفے ہیں تو پاکستان بھی آزادی کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان رمضان المبارک میں دے کر یہ پیغام دیا کہ قرآن سے رہنمائی لے کر چلنا ہے، رمضان میں باری تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنا ہے اور اظہار ہمدردی کا سبق پڑھ کر آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیات حاصل ہیں۔ رمضان المبارک میں اس کا نازل ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن زیادہ کرنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کا دور کرانا، تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کرنا، صحابہ اکرام اور بزرگان دین کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور اس خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا اس ماہ میں کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے۔ ماہ رمضان کا قرآن کریم سے خاص تعلق ہونے کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کا ماہ رمضان میں نازل ہونا ہے۔ اس مبارک ماہ کی ایک بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن مکمل نازل ہوا۔ قرآن کریم کے علاوہ تمام صحیفے بھی رمضان میں نازل ہوئے۔ تو آج ہم اپنے ناظرین کو قرآن مجید کے حوالے سے ہی ایک سورت کا عمل بتانے جا رہے ہیں، جو کہ قرآنی سورت ہے، رزق کے حوالے سے ہے، جس کی رات کو سوتے وقت ایک بار تلاوت کر کے سوئیں تو اس گھر میں رزق کی پریشانی نہیں آتی، اس گھر میں تنگ دستی نہیں آتی، اور اس گھر سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ بس آپ نے رات کو سونے سے پہلے روزانہ ایک بار سورہ عنکبوت کی تلاوت کیا کرنی ہے۔ سورہ عنکبوت قرآن مجید کی 29ویں سورت ہے، جس کا شمار مکی سورتوں میں ہوتا ہے، اور 20ویں اور 21ویں پارے میں واقع ہے۔ اسی سورت مبارک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، خدا ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، ویسے تو ماہ رمضان میں قرآن کی جون سی مرضی سورت مبارک پڑھ لیں تو اس کا بہت ثواب ہوگا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، رزق میں اضافہ ہوگا، لیکن یہ والی سورت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ خاص کر رمضان میں رات کو سونے سے پہلے روزانہ ایک بار پڑھ لیا کریں، ایک بار پڑھ کر سویا کریں، کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ قرآن پاک ماہ رمضان میں نازل ہوا اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ شان ہے، تو آج کا جو عمل آپ لوگوں کو بتایا ہے، اس کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایک بار لازمی اس سورہ مبارک کی تلاوت کیا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی غربت، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو اتنا رزق ملنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی، گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کا گھر جنت جیسا بن جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی رمضان المبارک کے مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کو
قبول فرمائے، قرآن پاک کی تلاوتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ کاوش آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔